پہلے تو ریئلسٹکلی اس بات کو دیکھنا چاہیے اصول اور انصاف کے اصولوں کے اوپر کہ کیا حماس کا حملہ کرنا درست تھا یا نہیں تھا۔ حماس کی طرف سے حملہ کیا گیا اور اسرائیل جو تھرو آؤٹ آپ کو پتہ ہے کہ اس کی پالیسی فلسطین کے حوالے سے کیا رہی ہے۔ اب اسرائیل کی طرف سے ریٹیلیشن ہو رہی ہے اور اب یعنی کہ جب حماس کی طرف سے حملہ کیا گیا تو ہم تمام لوگوں نے، یعنی کہ میں پاکستان کی بات کر رہا ہوں، بہت ساری مسلم دنیا کی بات کر رہا ہوں، حماس کی حمایت کی کہ یہ بالکل ٹھیک کیا ہے کام۔ اب اسرائیل جو ہے وہ اپنا جو مسئلہ وہ دکھا رہا ہے اور اب ہم یہ سوال کر رہے ہیں کہ وہاں پر عام فلسطینیوں کا کیا ہوگا۔ اس میں ایک بنیادی نقطہ ہے، بنیادی نقطہ یہ ہے کہ یہ بات ڈیفرینشیٹ کی جانی چاہیے کہ اسرائیل پر حملہ فلسطینیوں نے نہیں بلکہ حماس نے کیا تھا، نمبر 1۔ نمبر 2، اس میں جو پیس ایفرٹس ہیں ان کو انکریج کیا جانا چاہیے۔ پیس ایفرٹس کر کون رہا ہے؟ دیکھیے مغرب جو ہے اس نے ایک لائن لی ہے اور ایک بڑی اوپن اوپینین دی ہے۔ ایٹ دی سیم ٹائم یہ معاملہ سعودی عرب بھی دیکھ رہا ہے اور آپ کو پتہ ہے اور ہمیں پتہ ہے کہ یہ سارا جو معاملہ ہے سعودی عرب اور اسرائیل کے درمیان جو سفارتی تعلقات بننے جا رہے تھے، جس کا عندیہ حال ہی میں جو محمد بن سلمان ہیں انہوں نے اپنے ایک بین الاقوامی میڈیا آؤٹلیٹ کو دیے گئے انٹرویو میں بھی دیا تھا، تو یہ نظر آ رہا ہے کہ شاید یہ سارا معاملہ، یہ ڈائنامکس جو چینج ہونے جا رہی تھی۔ آپ کو پتہ ہے کہ اسحاق رابن نے بھی ایک دفعہ کوشش کی تھی اور جو یاسر عرفات ہیں انہوں نے بھی، ان کی بھی ایک کوشش تھی، بعد میں کیا ہوا، ان کو کس طرح ناکام بنایا گیا، اور یہ اسی طرح کا بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ اس سے زیادہ مؤثر انداز میں یہ کام کیا جا رہا تھا سعودی عرب کی طرف سے، محمد بن سلمان کی طرف سے، جس کی وجہ سے جو اس تازہ کانفلکٹ کی وجہ سے وہ سارا ہالٹ ہوا۔ لیکن اب سعودی عرب نے کیا کیا ہے؟ سعودی عرب زیادہ جو توجہ ہے وہ مغرب کی طرف نہیں دیکھ رہا، وہ زیادہ توجہ دے رہا ہے رشیا کی طرف کہ رشیا اس سارے معاملے میں میڈییٹ کروائے۔ تو میرا یہ خیال ہے کہ میڈییشن کا جو پروسیس ہے پاکستان کو اس میڈییشن کے پروسیس کی سپورٹ کرنی چاہیے جو اس وقت سعودی عربیہ کر رہا ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ بڑا سالڈ ہوگا اس طرح سے کہ جو مغرب ہے اس نے ایک اوپن لائن لی ہوئی ہے۔ سعودی عرب کے ساتھ ہماری ایک تاریخی جو ہمارے روابط بھی ہیں، سعودی عرب کے ساتھ ہماری سپورٹ بھی رہی ہے ہمیشہ، جب بھی سعودی عربیہ کوئی پالیسی لیتا ہے تو ہم اس کو سپورٹ کرتے ہیں۔ آخری بات یہ میں کہوں گا کہ اس وقت جو انسانی معاملہ ہے وہ اپنی جگہ پہ بہت اہم ہے۔ او آئی سی کی میٹنگ اس میں بنیادی رول پلے کرے گی، اور او آئی سی کی میٹنگ میں میرے خیال میں ہمیں جو پاکستان کو یہ نقطہ ضرور اٹھانا چاہیے کہ ہمیں جو اپنی جو سیلف اکاؤنٹیبلٹی ہے وہ بھی کر لینی چاہیے۔ جو باقی موقف ہے، جو دنیا میں موقف لینا ہے وہ تو لیں گے، لیکن کچھ سیلف اکاؤنٹیبلٹی بھی ہونی چاہیے کہ یہ ہم اس طرح کے جو محاذ ہیں وہ کھلتے ہیں، پہلے ہی ہم نقصان میں ہیں، پہلے ہی ہمارے فلسطینیوں کے بارے میں جو ہیومن رائٹس کے حوالے سے باتیں ہیں وہ پوری دنیا کو پتہ ہے کیا ہو رہی ہیں۔ آئی ایم سوری، اس کو تھوڑا سا ایلیبریٹ کیجئے گا اعزاز، یہ آئی ایم سوری اس کو تھوڑا سا ایلیبریٹ کیجئے گا، آپ کی کیا مراد ہے جب آپ کہتے ہیں ہم پاکستانی اپنے لیے محاذ کھولتے ہیں؟ نہیں، میں پاکستانیوں کی اپنے لیے محاذ کھولنے کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں مسلم دنیا کی بات کر رہا ہوں، میں اوورآل بات کر رہا ہوں کہ یہ جو کانفلکٹ ہوا تو دیکھیں نا، اس کانفلکٹ کو شروع کرنے کی بھی تو ذمہ داری ہے نا کسی پہ۔ آج جو فلسطینیوں کو اس مسائل کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے تو اس کا کوئی ذمہ دار ہے نا، تو ذمہ دار تو میں یہ کہوں گا تو شاید مجھے اچھا نہیں کہیں گے لوگ، لیکن ذمہ دار تو وہ ہے نا جس نے جا کے اٹیک کر دیا۔ تو میرے خیال میں ہمیں پہلے اپنے آپ کو معاشی طور پہ مضبوط بنانا چاہیے، ہمیں ٹیکنالوجی پہ مضبوط بنانا چاہیے اور معاملات کو بات چیت کے ذریعے حل کرنا چاہیے۔ ہم محاذ کھول لیتے ہیں اور بعد میں پھر کہتے ہیں ہم کہ جی ہمارے ساتھ ہیومن رائٹس وائلیشنز ہو گئیں۔ دیکھیے جب آپ کسی اپنے سے زیادہ طاقتور کے ساتھ لڑائی کریں گے وہ ریٹیلیٹ تو کرے گا، اور آپ دیکھیں دنیا کے جو طاقتور ممالک ہیں وہ جا کے انہوں نے ایک پوائنٹ آف ویو لیا ہے۔